سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان پائیدار ترقی کے لیے امداد سے تجارت اور سرمایہ کاری پر توجہ منتقل کر رہا ہے۔ خزانہ کی وزیر مملکت نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایک ہفتے پر محیط انسداد پولیو مہم ملک بھر میں جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ چین کے وزیر خارجہ اور سعودی ولی عہد نے ریاض میں ایک ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں پاکستان اپنا اگلا میچ متحدہ عرب امارات کے خلاف کل دبئی میں کھیلے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان پائیدار ترقی اور بالخصوص خلیجی ممالک کے ساتھ باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری کے لیے امداد سے تجارت اور سرمایہ کاری پر توجہ منتقل کر رہا ہے۔ CNN بزنس عربیہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم کی طرف سے وضع کردہ اسٹریٹجک تبدیلی پاکستان کے ازسر نو اقتصادی اعتماد اور اصلاحات کی رفتار کی عکاسی کرتی۔ محمد اورنگزیب نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت GCC ممالک کے دیرینہ حمایت کا اعتراف کرتے ہوئے IMF جیسے بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں فنڈنگ اور تعاون کے ذریعے پاکستان کی حمایت میں ان کے اہم کردار کو نوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ اب تجارت کی توسیع اور سرمایہ کاری کے فروغ پر مرکوز ایک نئے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی کی طرف لے جانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ حکومت کی بنیادی توجہ خام مال کی قیمتوں کو کم کرنے اور معیشت کی مسابقت کو بڑھانے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے برآمدات کے ذریعے ترقی کی ضرورت پر زور دیا۔ مثبت معاشی اشاریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ ملک نے بعض عناصر کی منفی سیاست سے قطع نظر معاشی استحکام حاصل کیا ہے۔ بلال اظہر کیانی نے افواج پاکستان کے خلاف تحریک انصاف کی مہم پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مئی کے تنازع میں بھی فتح سے ہمکنار ہوا اور عالمی سطح پر پاکستان کی وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کی آڑ میں ریاستی اداروں معیشت اور سفارتکاری کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ ایک ہفتے پر محیط انسداد پولیو مہم ملک بھر میں جاری ہے۔ مہم کے دوران 50 سال سے کم عمر 4.50 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ مہم رواں ماہ کی 21 تاریخ تک جاری رہے گی۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے والدین، دیکھ بھال کرنے والوں، عوامی نمائندوں اور سماجی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک بھر میں جاری قومی انسداد پولیو مہم کی بھرپور حمایت کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبے میں جھینگے کی فارمنگ کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی ایک تاریخی اقدام شروع کیا گیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 100 ایکڑ اراضی پر جھینگے کی فارمنگ کے کامیاب آزمائشی اور تحقیق پر مبنی منصوبے کے بعد اب اس صنعت کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی تحقیق پر مبنی یہ کامیابی پنجاب میں بحری معیشت کے نئے دور کا آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ عالمی تحقیق اور ترقی کے معیارات اور جدید آبی زراعت کی ٹیکنالوجیز کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، تھائی لینڈ، ایکواڈور، آسٹریلیا اور میکسیکو کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی تکنیکی مدد حاصل کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ منصوبے کے اضافی 2600 ایکڑ کے قابل عمل ہونے کی رپورٹ پر کام جاری ہے اور اگلے سال کے آغاز تک کسانوں کے لیے اس منصوبے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ پاکستان نے سوڈان میں اقوام متحدہ کے امن دستوں پر ہونے والے گھناؤنے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 6 امن فوجی جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان ان قیمتی جانوں کے نقصان پر بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور اس دکھ کی گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن دستے تنازعات کو روکنے، شہریوں کے تحفظ اور اقوام متحدہ کے پرچم تلے امن کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
انہوں نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے نیلے ہیلمٹس کی جانب سے فرائض کی ادائیگی کے دوران دی گئی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ترجمان نے اس بزدلانہ حملے کے مرتکب افراد کی نشاندہی اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا تاکہ اقوام متحدہ کے تمام فوجی اہلکاروں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت کی غلط معلومات پھیلانے کی مہم اسٹریٹجک عدم تحفظ کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ پاکستان کے عالمی موقف کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں بھارت کی اس مہم کو منظم ریاستی سرپرستی اور نظریاتی جنگ قرار دے دیا۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ بی جے پی اور RSS کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے ہتھ کنڈوں کو طویل عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی پروپیگنڈا نیا نہیں اور یہ اس سے قبل یورپ اور باقی دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ سابق سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ 2025 پاکستان کی سفارتکاری میں پیش رفت کا سال ہے، جو بھارت کے ساتھ مئی 2025 کے تنازع کے دوران اور اس کے بعد پاکستان کے نپے تلے اور ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظہر ہے۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کی قیادت میں جنگ بندی کی سفارتکاری کو باوقار انداز میں تسلیم کرنا بھارت کی ہر دھرمی کے بالکل برعکس ہے اور اس کے باعث اہم عالمی دارالحکومتوں میں اسلام آباد کی ساکھ میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے F-16 اپ گریڈ پیکج کی منظوری اعتماد کی تجدید، باہمی تعاون میں اضافہ اور علاقائی امن و سلامتی میں پاکستان کے کردار کے اعتراف کا مظہر ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں مستقل امن یقینی بنانے کے لیے کشمیر کے دیرینہ تنازع کو پرامن مذاکراتی عمل کے ذریعے حل کرنے کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیر اقوام متحدہ میں 78 سال سے زیر التوا قدیم ترین تنازعات میں سے ایک ہے، جسے اب تک بے شمار انسانی جانیں جا چکی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کے امنگوں اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کی حمایت کی ہے۔ سعودی عرب کے دورے پر آئے چین کے وزیر خارجہ وانگ چی نے ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور دونوں ممالک کے باہمی مفاد میں ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت کی۔ معروف مذہبی اسکالر علامہ امین احسن اصلاحی کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1904 میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ وہ مدرسہ الاصلاحی سے فارغ التحصیل تھے۔ انہیں تدبر قرآن کے عنوان سے قرآن پاک کی تفسیر سمیت بہت سے اسلامی موضوعات پر کتابیں تحریر کی۔ ان کی علمی اور تحقیقی کتب میں تزکیہ نفس، حقیقت، شرک و توحید، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اسلامی قانون کی تدوین سمیت دیگر شامل ہیں۔ امین احسن اصلاحی آج کے روز 1997 میں 93 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ آج دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلا میچ افغانستان اور سری لنکا کے درمیان جبکہ دوسرا میچ بنگلہ دیش اور نیپال کے درمیان جاری ہے۔ پاکستان اپنا اگلا میچ متحدہ عرب امارات کے خلاف کل دبئی میں کھیلے گا۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور جزوی ابرآلود، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مغربی بلوچستان میں بعض مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ اسلام آباد اور لاہور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 20، کراچی 27، کوئٹہ، گلگت اور مری 15، مظفر آباد 15، جبکہ سری نگر 14، جموں 22 اور لیہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔